بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے منشیات کے بارے میں۔ پہلے طلاق کے بارے میں بات کی تھی، خلا کے بارے میں، پھر بانجھپن کے بارے میں، اب منشیات کے بارے میں۔ یہ بھی نوجوان نسل کو تباہ کرنے کا ایک پرانا دھندا ہے۔ نیا تو نہیں، پرانا دھندا ہے۔ طلاق اور خلا سے بھی نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے اور بانجھپن سے بھی نوجوان نسل ڈپریشن کا شکار ہے۔ اسی طرح منشیات ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے اور ہمارا اسکول لائنز ایریا میں تھا تو ہم اپنی بس لینے کے لیے صدر آتے تھے، تو صدر میں امپریس مارکیٹ کے سامنے 2 شراب خانے تھے جن کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا مچھلیاں تلتا رہتا تھا اور لوگ اندر جاتے رہتے تھے۔ تو اس زمانے میں شرابی کا نام سنا ہوا تھا اور فلمیں میں بھی شرابی پیتے ہوئے دکھاتے تھے۔ پھر ضیاء الحق کا دور آیا تو ہیروئن متعارف ہوئی اور پھر بہت زیادہ لوگ ہیروئن پینے لگے۔ چرس کے بارے میں بھی سنا کہ وہ ہیپی لوگ جو ہیں وہ چرس پیتے ہیں۔ پھر ہمارے یہاں بھی چرس بہت عام ہو گئی۔ جب ہم عملی زندگی میں آئے تو ہمارے بھی کچھ ساتھی چرس پیتے تھے۔ ان نشوں سے چلتے ہوئے، ہیروئن سے چلتے ہوئے پھر اور سارے نشے آئے، اور آج کل ایک نشہ آئس نشہ کر کے مشہور ہے، جو کہ پوش علاقوں میں تو نئی نسل اس کی دیوانی ہو رہی ہے کہ بس آئس نشہ چاہیے۔ لوگ اس کو اسمگلنگ بھی کر رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی پکڑے جاتے ہیں اسمگلنگ کرتے ہوئے کہ آئس لے کر باہر جا رہے تھے، اور یہاں پاکستان میں بھی پکڑے جاتے ہیں، مگر یہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہے۔ 3-4 گروہ اس کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اب یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے سپلائی کے لیے خواتین رکھ لی ہیں، پڑھی لکھی لڑکیاں، خواتین، اور سینکڑوں کے حساب سے ہیں جو مختلف علاقوں میں جاتی ہیں اور وہاں یہ لوگوں کو نشہ پہنچا کر آتی ہیں۔ اس سے ان کو 2 سے 2,500 روپے روزانہ آمدنی ہو جاتی ہے۔ 4-5 گروہ کام کر رہے ہیں جو مختلف علاقوں میں ہیں، اور وہ خواتین کے سے ہی کام لے رہے ہیں زیادہ تر۔ ایک تو خواتین سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ ان کی تلاش نہیں ہوتی، اگر کہیں پولیس وغیرہ کھڑی ہے یا ناکہ لگا ہوا ہے تو وہ آسانی سے چلی جاتی ہیں لے کر۔ اس لیے زیادہ تر لوگوں نے اب خواتین کو اپنے گروہ میں رکھنا شروع کر دیا، اور خواتین اس کام میں بہت زیادہ آگے جا رہی ہیں۔ پوش علاقوں میں ڈیفینس ہے، کلفٹن ہے، PCHS ہے، گلشن ہے، گلستان جوہر ہے، اور ویسے لیاقت آباد ہے، کٹی پہاڑی ہے، پاک کالونی ہے، گولی مار ہے، پرانا گولی مار ہے، ابراہیم حیدری کا علاقہ ہے، ملیر ہے۔ ان علاقوں میں یہ سارے گروہ بڑے آسانی سے کام کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے تھانوں سے پیسے بندھے ہوئے ہیں۔ اپنے اپنے علاقے کے تھانوں میں وہ ماہانہ ٹھیک ٹھاک رقم پہنچا دیتے ہیں اور تھانہ آگے پہنچا دیتا ہے۔ یہ اس طرح ہوتے ہوئے بڑے لوگوں تک پہنچ ہی جاتا ہے مال، اس لیے سب اپنے آرام سے کام کر رہے ہیں۔ دکھانے کے لیے 2-4 خاتون کو گرفتار کر لیتے ہیں، پھر وہ بھی رہا ہو جاتی ہیں، ان کے بھی کارندے، ان کے بھی بڑے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، وہ بھی رہا ہو کے چلی جاتی ہیں۔ زیادہ تر اب خواتین ہی یہ کام کر رہی ہیں۔ نشہ جو ہے یہ افغانستان سے اسمگل ہو کر یہ بلوچستان آتا ہے، اور بلوچستان میں یہ بائی روڈ اور بائی سمندر، یہ کیا کہتے ہیں، 2 جگہ سے کراچی پہنچتا ہے۔ بائی روڈ کوسٹل روڈ سے، اور سمندر سے یہ ابراہیم حیدری پہ اترتا ہے، وہاں ڈمپ کیا جاتا ہے، اور باقی مختلف علاقے ہیں، لیاقت آباد کا علاقہ ہے، کٹی پہاڑی کا ہے، پرانا گولی مار ہے، وہاں پہ ڈمپ کیا جاتا ہے، وہاں سے پھر یہ آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح پولیس کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے، بلکہ اعلیٰ حکام کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ پولیس کے تو ہر علاقے میں ہی جرائم ہو رہے ہیں، اور وہ سب جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ پولیس اسٹیشن کے ایک بندے کو ہر بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ کون سا بندہ غیر قانونی کام کر رہا ہے، کون سا ان کے علاقے میں اڈہ چل رہا ہے، منشیات کا اڈہ چل رہا ہے، جوئے کا اڈہ چل رہا ہے، قمار بازی کا اڈہ چل رہا ہے، سب انہیں معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں اور درگزر کر دیتے ہیں۔ جب میڈیا یا پبلک شور مچاتی ہے تو 2-4 کو گرفتار کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان سے اسمگل ہو کر آ رہا ہے تو وہاں سے ذرا فورسز پکڑ لیتی ہیں، 2-1 ٹرک کو اور مال برآمد کر لیتی ہیں۔ لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ جتنا مال وہ پکڑتی ہیں اس سے دگنا تگنا مال کراچی پہنچ جاتا ہے، اور وہ پوش علاقوں میں جانا شروع ہو جاتا ہے اور نوجوان نسل کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ وبا چلتے چلتے پھیلتے اب مدرسوں اور اسکول اور کالجوں تک بھی پہنچ گئی ہے۔ وہاں بھی یہ منشیات فروشوں کے لڑکے طالب علم کے روپ میں ہوتے ہیں، اور وہ وہاں چھوٹے جو پوسٹوں پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسے کا لالچ دے کے یہ طالب علموں پہ بھی یہ منشیات کا عادی بنا رہے ہیں۔ لیکن ان پہ اداروں پہ تو حساس اداروں نے نظر رکھی ہوئی ہے، وہ ان کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ جس طرح طلاق سے، خلا سے اور بانجھپن سے نوجوان تباہ ہو رہی ہے، اسی طرح یہ منشیات بھی تیزی سے پوش علاقوں میں پھیل رہی ہے اور مضافاتی بستیوں میں بھی پھیل رہی ہے، اور لوگ اس سے بھی برباد ہو رہے ہیں۔ طلاق کا ریشو بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں،
اب تو خواتین بھی نشہ زیادہ کرنے لگی ہیں، مردوں کے مقابلے میں خواتین بھی بہت زیادہ نشہ کر رہی ہیں. سگریٹ پینا عام ہے، یہ آئس کا نشہ کرنا عام ہے. حکومت کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ نوجوان نسل کے اوپر جو اتنے سارے ہے، تو کون ہماری نوجوان نسل کو مختلف طریقوں سے تباہ کرنا چاہ رہا ہے؟ کون ہے جو ہم اس وقت پاکستان میں نوجوان جو ہیں سب سے زیادہ، دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کے پاس نوجوان نسل ہے، اور یہی تباہ اور یہ مختلف قوتیں اس کو تباہ کرنے میں لگی ہوئی ہیں. نوجوان نسل کو ٹی وی ڈراموں کے ذریعے، موبائل کے ذریعے اور یہ منشیات کے ذریعے نوجوان نسل کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے ہماری. خدا رہا گورنمنٹ اس کے بارے میں کچھ سوچے اور کوئی ایسی سختی کرے کہ یہ منشیات سے لوگوں کی جان چھوٹ جائے. جب تک فوری سزا کا قانون نہیں آئے گا اس وقت تک کچھ بھی ملک میں نہیں ہو سکتا. ادھر پکڑیں ادھر لٹکا دیں، ادھر پکڑیں ادھر لٹکائیں. جس کے پاس منشیات نکلی ہے، جس کے پاس سے منشیات برآمد ہوئی ہے، پھر اس کی کہیں کی FIR، کہیں کی تفتیش. رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، جو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اسے لٹکا دیں. جب تک 50 60 100 200 کو نہیں لٹکائیں گے ملک میں کچھ بھی امن و سکون نہیں ہوگا، اور نوجوان نسل دھیرے دھیرے ہو کے کہیں ایک دن چائنا جیسی نہ بن جائے. جیسے وہ پوری کی پوری قوم افیم کے نشے میں رہتی تھی، کہیں ہماری بھی نوجوان نسل ہر وقت نشے میں نہ رہنے لگے. امید ہے کہ ہماری باتوں پہ حکومت غور کرے گی. آج تک کے لیے اتنا ہی. ناصر عباسی کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. شکریہ. اللہ حافظ.